بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، دنیا کے اندر اگر انسانوں کی زندگی میں راحت ہی راحت رہے اور خوشیاں ہی خوشیاں رہیں، سکون ہی سکون رہے، تو پھر یہ دنیا ہی جنت بن جائے گی. یہ جنت میں جا کے کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا. اگر دنیا میں سکون ہی سکون ہو، راحت ہی راحت ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، ہر خواہش پوری ہو رہی ہو، ہر ضرورت پوری ہو رہی ہو، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی درد نہ ہو، تو پھر دنیا میں اور جنت میں فرق کیا؟ جنت اللہ نے سب اس کام کے لیے بنائی کہ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دنیا اور جنت کا فرق یہی ہے کہ جنت میں راحت ہی راحت ہوگی، آرام ہی آرام ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. اور دنیا کے بارے میں یوں کہا کہ کبھی اوپر کبھی نیچے، دکھ بھی آئے گا، خوشی بھی آئے گی، راحت بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی. اور اسی کا نام دنیا ہے. اسی کا نام دنیا ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، ایک دم سے پٹری سے اتر گئی گاڑی. رات کو صحیح سلامت سوئے، صبح اٹھے تو ہاتھوں نے کام کرنا بند کر دیا. سڑک پر اچھے خاصے خوشی خوشی جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو یہ جو دکھ اور تکلیف جو آ رہی ہے، یا تکلیف میں خوشی آ رہی. طبیعت بہت خراب تھی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اور اس کے بعد یہاں سے لے کر بمبئی پہنچے. بمبئی میں ڈاکٹر کو دکھایا، کہنے کہ جی نہ، وہ تو ساری رپورٹیں غلط تھیں، آپ بالکل ٹھیک ہو، کوئی بات ہی نہیں. تو جو غم تھا ایک دم خوشی میں بدل گیا. تو یہ جو دنیا میں خوشی کا آنا اور چلا جانا، غم کا آنا اور چلا جانا، دکھ کا آنا اور چلا جانا، اسی کا نام دنیا ہے. اور اسی سے دنیا سمجھ میں آتی ہے. اگر یہ سب نہ ہوتا تو فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے نافرمانی کرتے نہیں، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. اب دنیا میں اگر سب کی اولادیں فرما بردار ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد کا دکھ یہ پتہ ہی نہ چلتا کیا ہوتا ہے. دنیا میں سب کی اولادیں جو چاہتا، جو لڑکا چاہتا اسے لڑکا مل جاتا، جو لڑکی چاہتا اسے لڑکی مل جاتا، جو دونوں چاہتا اسے دونوں مل جاتا، جو نہ چاہتا اسے نہ ملتا. اگر دنیا میں یہ سب ہوتا تو پھر اولاد کا سکھ اور لڑکی کی خوشی اور لڑکے کی خوشی یہ احساس ہی ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ بندے کو یہ احساس ہو کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور دنیا میں جو دکھ آیا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دنیا میں جو خوشی آئی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. یہ سب جانے والے،
یہ بھی نہیں رہے گا، یہ بھی نہیں رہے گا، یہ بھی نہیں رہے گا۔ ہارون رشید نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ مجھے ایک انگوٹھی بنوا کے دو اور اس پہ ایک جملہ لکھو، جب خوشی میں دیکھوں تو غم یاد آ جائے اور جب غم میں دیکھوں تو خوشی یاد آ جائے، جملہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ وہ انگوٹھی بنوا کے لایا اور اس انگوٹھی پہ لکھا تھا کہ یہ بھی نہیں رہے گا، انگوٹھی پہ لکھا تھا یہ بھی نہیں رہے گا۔ خوشی آئی، انگوٹھی پہ نگاہ پڑی کہ یہ بھی نہیں رہے گی، غم آیا، انگوٹھی پہ نگاہ پڑی یہ بھی نہیں رہے گا۔ تو جب خوشی میں دیکھا تو اس خوشی میں پاگل نہیں ہوا، اور جب غم میں دیکھا تو اس کے غم سے ٹوٹ نہیں گیا کہ بھئی غم میں دیکھا اطمینان ہو گیا، یہ نہیں رہے گا، چلا جائے گا، اور خوشی میں دیکھا پاگل نہیں ہوا کہ نہیں بھئی یہ تو وقتی ہے، چلی جائے گی۔ تو دکھ میں خوشی کا احساس اور خوشی میں دکھ کا احساس، دنیا اسی کا نام کہ یہاں کوئی چیز باقی نہیں ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو فنا ہے، ایک باقی ذات صرف اللہ کی۔ اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ یہ سب فنا ہونے والا ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی۔ اس دنیا میں پھر اسی لیے بندوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مختلف حالات لاتے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی تم پر خوف لا کر ڈر لائیں گے، ارے کچھ نہیں ہو پائے گا، ارے وہاں یہ ہو گیا، ارے وہاں وہ ہو گیا، اب یہ ممکن نہیں ہے، اب ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ڈر لائیں گے۔ اور اب اس ڈر کو لا کر ہم یہ دیکھیں گے کہ تم اس ڈر سے ڈرے یا اللہ کے ڈر سے ڈرے۔ یہ ڈر لائیں گے اور ڈر کو لا کر ہم یہ آزمائیں گے کہ تم اس ڈر سے ڈر گئے کہ جی ٹرین میں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اب ایئرپورٹ پر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نماز چھوڑ دو۔ تو یہ حالات کا ڈر ہے۔ اور اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ بھئی نماز کیسے پڑھیں اس کی ترتیب بتاؤ۔ یعنی یہ ڈر ہم پر غالب نہ ہو جو ہم کو نماز قضا کرنے پر مجبور کر دے، بلکہ فکر یہ ہو کہ ان حالات میں ہم اللہ کا حکم کیسے پورا کریں۔ اب یہ کہاں پتہ چلے گا؟ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھو۔ یہ سفر میں نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟ حالات یہ ہیں، راستے کی نماز کیسے ہوگی معلوم کرو۔ اللہ کے حکم کو دنیا کے ڈر سے چھوڑ دینا، یہ دنیا کے ڈر سے ڈر جانا ہے، اور اللہ کے حکم کو اللہ کے ڈر سے پورا کر لے جانا، یہ دنیا کے خوف سے نکل آنا ہے۔ اور یہ آزمائش ہے کہ ہم آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، قرآن کہہ رہا ہے ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، اور گویا یہ آزمائش ہر ایک کی ہونی، ہر ایک کی آزمائش ہونی کہ خوف کا امتحان آئے گا، ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، ڈرانے کا ماحول بنایا جائے گا، سائیکولوجی ڈر والی بنا دی جائے گی۔ ایسے واقعات کو اتنا ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کو دیکھنا بھی پڑے، سننا بھی پڑے، اور جب وہ ان کو دیکھے گا سنے گا، لازمی بات ہے، فطرت بنائی ہے اللہ نے کہ وہ ڈر کی بات سے ڈرتا ہے، خوف آتا ہے، فطری چیز ہے۔ اب وہ جو خوف آیا، اس خوف کی وجہ سے اگر اللہ کے حکم کو ضائع کر دیا تو یہ امتحان میں ناکام ہو گیا،
اور اس ڈر اور خوف کے ماحول میں اللہ کے حکم کو بچا لے گیا تو یہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ علماء کو، فقہاء کو، محدثین کو اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی سمجھ اور فقہ دی ہے کہ کن حالات میں اللہ کے کس حکم کو ہمیں کس طرح پورا کرنا ہے۔ یہ اب ان کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی، فقہاء کی، محدثین کی، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ امت جس وقت جس حال میں گزر رہی ہے اس حال میں امت کی رہبری کی جائے کہ اس وقت میں اللہ کا حکم کیسے پورا ہوگا، اس طرح اللہ کا حکم پورا کرنے کی ترتیب بتائی جائے، تاکہ حالات کے خوف سے اللہ کے حکم نہ چھوٹیں۔ یہ آزمائش ہے، امتحان ہوگا۔ دوسرا خوف بھوک کا آئے گا، دوسرا امتحان بھوک کا آئے گا، من الخوف والجوع، دوسرا امتحان ہم بھوک کا لائیں گے کہ سخت ترین بھوک آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ کھانے پینے کی چیزوں کا میسر ہونا، خرید پانا، لے پانا، یہ بھی مشکل ہو جائے گا، اتنی مہنگائی بڑھ جائے گی، اور مہنگائی بڑھے گی نہیں، بڑھائی جائے گی، تاکہ مجبور ہو حرام کے لقمے کی طرف۔ ظاہر بات ہے، اتنے قانون بنا دو کہ عام آدمی کے لیے جینا مشکل ہو جائے، عام آدمی کا کاروبار کرنا مشکل ہو جائے، مارکیٹ کو ایسی نوعیت پر لے آؤ کہ اس حلال راستے سے کاروبار کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ اب دو راستے بچیں گے، یا تو قناعت کرے جو اللہ نے میسر کر رکھا ہے کہ جی ہم اسی پر راضی ہیں، ہم حرام کی طرف نہیں جائیں گے، اور یا پھر حرام کی طرف چلا جائے۔ اب یہی امتحان ہے کہ اپنے کو حرام کے لقمے سے بچا لیا یا حرام کے لقمے کی طرف چل پڑے کہ جی کاروبار بڑھانا ہے، سود پر پیسہ لے لو، گھر کے اندر پریشانی آ گئی ہے، چوری کر لو، گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، جوا کھیل لو، گھر کے کام کاج نہیں ہو پا رہے ہیں، سٹا لگا لو، یہ حرام کے دروازے کھلیں گے، اور ان حرام کے راستوں سے پیٹ بھرنے کی فکر پیدا ہوگی، اور یہ آزمائش ہوگی، یہ امتحان آئے گا۔ غریب پر تو امتحان آئے گا اس لائن سے کہ وہ واقعتاً بھوکا پیاسا ہوگا، اور مالدار پر یہ امتحان آئے گا اس لائن سے کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر میں، کاروبار کو حلال سے حرام پر لے جائے گا۔ ساری دنیا کر رہی ہے، کیا حرج ہے؟ ضرورت نہیں ہوگی پھر بھی کرے گا، ضرورت پوری ہو رہی ہوگی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرے گا۔ چھوٹا مکان ہے، اس مکان سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے پیسہ دیا ہے، اب بڑے مکان کی فکر لگی۔ قانون ایسا ہے کہ جی تم اگر بڑا اماؤنٹ خرچ کر کے مکان لوگے تو ہم تم پر شکنجہ کس دیں گے، ہم تم پر شکنجہ کس دیں گے، لاؤ انکم ٹیکس، کہاں سے آیا پیسہ، کہاں سے کمایا، کیا کیا، یہ شکنجہ ہے تم پر۔ اب اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ضرورت پوری ہو رہی تھی، جس مکان میں یہ رہ رہا تھا وہ اس کا اپنا مکان تھا، اس کی اپنی ضرورت پوری ہو رہی تھی، لیکن چونکہ میں اب بڑا پیسے والا بن گیا ہوں تو پھر اب بڑے مکان میں آنا چاہیے، تو اب اس بڑے مکان کے لیے بڑا پیسہ چاہیے، وہ بڑا پیسہ لون لے لو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں۔ تو ضرورتوں کے بجائے خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے حلال کو چھوڑ کر حرام کے دروازے کھولیں گے، اور یہ بھی ایک طرح کی بھوک ہے، یہ بھی ایک طرح کی بھوک ہے۔ گاڑی 8-10 لاکھ کی گاڑی سے بھی کام پورا ہو رہا ہے، لیکن
کہ جی نہیں میں تو میرا اسٹینڈرڈ ہائی ہو گیا، تو میرے پاس تو فارچونر ہونی چاہیے، میرے پاس تو BMW ہونی چاہیے، میرے پاس تو مرسڈیز ہونی چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی گاڑی خریدے گا تو یہ ایک نمبر میں خرید ہی نہیں سکتا، اب اس کو لون چاہیے. یہ ضرورتیں جو ہیں ان کو جب خواہشات میں تبدیل کیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ اس آزمائش میں مبتلا ہوگا. من الجوع، قرآن کہہ رہا ہے ہم آزمائیں گے کہ تم ضرورت پر تم نے قناعت کی یا خواہشات میں لگ گئے، گھر کی چٹنی روٹی پر تم راضی رہے یا گھر کے اندر پکوان ہونے چاہیے، گھر کے اندر یہ ہونا چاہیے، چاہے حرام کے کسی کے راستے سے پیسہ آ رہا ہو. اب وہ کمائی کے راستے حرام کے بنیں گے یا پھر لاٹری اور جوا اور سٹا اور چوری اور ڈکیتی، نہ جانے کون کون سے راہیں بنیں گی کہ کسی طرح سے ہم زبان کی لذت کو پورا کریں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کا امتحان، وَالْجُوعِ بھوک کا امتحان، اور تیسرا امتحان فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان ہوگا، مال کا نقصان ہوگا، اور اس نقصان کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے کہ مال کا نقصان ہوا تو اب تمہارا رخ کیا بنا کہ یہ نقصان کیوں ہو رہا ہے، یہ نقصان کیوں ہو رہا ہے. یہاں شیطان کام کرے گا، اور شیطان کیا کام کرے گا کہ جی تمہارا کاروبار کسی نے بندوا دیا ہے اس لیے نقصان ہو رہا ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ تمہارا کاروبار بندوا دیا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. سوچنے والی بات ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے، باندھنے والے دنیا میں ہیں، تو گویا اب یہ باندھنے والا اس کی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑی ہو گئی کہ اللہ تو دے رہا تھا بندے نے باندھ دیا، اللہ تو دے رہا تھا بندے نے باندھ دیا، تو اس کی طاقت اللہ سے بڑی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں فلاں سے تعویذ لے آؤ تو کھل جائے گا. تو اب اللہ نہیں دینا چاہ رہا تھا، تعویذ والے بابا نے جو ہے نعوذ باللہ اللہ کو مجبور کر دیا دینے پر کہ نہیں جی دو ابھی سے، کہ اس راستے سے تمہارے ایمان کا سودا ہو جائے گا. کہ جب تمہارا یقین یہ بن جائے کہ فلاں کے تعویذ سے کھل گیا اور فلاں کے کرنے سے بند ہو گیا تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی ذات عالی سے یقین ختم ہو گیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان ہوگا، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کو نقصان ہوگا، وَالثَّمَرَاتِ، اور پیداوار کا نقصان ہوگا، پیداوار کم ہوگی، جانے جائیں گی، ناحق جانے جائیں گی، ناحق نقصان ہوگا، مال کا نقصان، جان کا نقصان، کاروبار کا نقصان، مکانات کا نقصان. وہ اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو آسمانی وبا کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آئے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، یا پھر اس شکل میں ہو، یا دنیا کے اندر کوئی انتشار پیدا کر دیا جائے اس شکل میں ہو کہ نقصانات ہوں گے. اہل ایمان کے لیے یہ امتحان ہے، اہل ایمان کے لیے یہ امتحان ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ یہ سب امتحانات ہوں گے. اب اس امتحان میں بندہ اس پر راضی رہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں. سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک عورت نے باغ لگایا اور باغ بڑا لہلہانے لگا اور ساری فصل تیار ہو گئی. اچانک باغ میں آگ لگ گئی اور سارا باغ جل کر خاک ہو گیا.
وہ جو اس کی مالک تھی عورت، وہ ایک دن پہلے آئی تھی تو باغ لہلا رہا تھا، خوب خوش تھی، خوب اللہ کا شکر ادا کر رہی، رات میں آگ لگ گئی۔ اگلے دن پھر وہ باغ میں آئی تو خوب خوش تھی اور خوب اللہ کا شکر ادا کر رہی، اے اللہ وہ جو تو نے کیا وہ بھی تیرا فضل تھا، تیرا کرم تھا، میں اس پر بھی راضی ہوں، اور یہ جو ہوا اس پر بھی میں راضی، اس پر بھی میں راضی اور خوش ہوں۔ تو نے دے کر آزمایا تب بھی میں راضی اور خوش تھی، تو نے لے کر آزمایا تب بھی میں راضی اور خوش۔ تو یہ بندے کا امتحان ہے، کبھی دے کر آزمائیں گے، کبھی لے کر آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پیداوار کم ہوگی، پروڈکشن کم ہوگا، یا پروڈکشن ہو جائے گا سیل نہیں ہوگی، مال بن گیا اور سیل نہیں ہو رہی، گودام بھرے پڑے ہوئے ہیں، کسی کا آنکھ نہیں آ رہا۔ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ تباہی کے اسباب قرآن نے بیان کیے ہیں، تو میں نے ابھی اس پورے ہفتے میں غور کیا کہ قرآن میں تباہی کے کیا کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ تو قرآن نے 26 اسباب بیان کیے ہیں تباہی کے، اور وہ 26 میں سے 12 مرتبہ تباہی کا ذکر جھوٹ کے ساتھ ہے، 12 مرتبہ، وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، 12 مرتبہ ہے کہ سب سے بڑی تباہی کا سبب جھوٹ ہے۔ کاروبار کی تباہی ہو، گھر بار کی تباہی ہو، اولاد کی تباہی ہو، سب کی تباہی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ جھوٹ ہے، کہ جھوٹ سے تباہی آتی ہے، اور مارکیٹ میں جھوٹ ہی کو سب سے زیادہ عام کر دیا گیا، سب سے آسان کر دیا گیا اور سب سے زیادہ عام کر دیا گیا ہے، سب جھوٹ پر چل رہا ہے۔ کاروبار کی لائن تو جھوٹ پر، گھروں کی لائن تو جھوٹ پر، معاشرے کی لائن تو جھوٹ پر، سب جھوٹ پر۔ اب تباہی نہ آئے تو کیا ہو؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ تباہی ہے جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ اب جب ہم نے اپنی تباہی کا سارا سامان خود مہیا کر لیا تو پھر رونا کس بات کا، پھر تکلیف کس بات کی؟ تباہی کو روکنا چاہتے ہیں تو اس دروازے کو بند کرنا پڑے، اور ان دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ جھوٹ کا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے بنو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچے بنو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سچے ہو، لیکن اگر جھوٹ والوں کے ساتھ رہو گے تو صحبت تم کو جھوٹا بنا دے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت تم کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت تم کو برا بناتی ہے۔ عطر والے کے پاس بیٹھ جاؤ خوشبو مل جائے گی، اور لوہار کے پاس بیٹھ جاؤ تو چنگاریاں ملیں گی۔ تو ہم کس کے پاس بیٹھ رہے ہیں؟ قرآن نے ہم سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے کہ اپنی صحبت اچھی بناؤ۔ کس سے دوستی کر رہے ہو، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، جیسوں کے ساتھ بیٹھو گے ویسے بن جاؤ گے۔ اس لیے اپنی دوستیاں یہ پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، تاکہ تباہی کے وہ دروازے ہماری زندگیوں میں نہ کھلیں۔ دوسرا تباہی کا سبب بتایا حق والے کا حق نہ دینا، حق والے کا حق نہ دینا یہ تباہی کا سبب ہے۔ وَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، تباہی ان لوگوں کے لیے ہے جو یتیموں کو دھکا دے دیتے ہیں، ان کا حق ان کو نہیں دیتے۔ بھائی بہن کا حق نہ دے، شوہر بیوی کا حق نہ دے، اولاد ماں باپ کا حق نہ ادا کرے،
اور اسی کے برعکس ماں باپ اولاد کا حق ادا نہ کریں، بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے، بہن بھائی کا حق ادا نہ کرے، یہ سارے حق تلفی کرنے والے اپنے لیے تباہی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال میں مرد کا بھی حصہ رکھا، عورت کا بھی حصہ رکھا۔ اب اگر بہنوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ آدمی سمجھتا یہ ہے کہ میں نے نہیں دیا، میرے پاس مال زیادہ آ گیا، اگر دے دیتا تو اتنا مال کم ہو جاتا، حالانکہ نہ دے کر جو اپنا تھا اس کے بھی تباہی کے دروازے کھول لیے۔ بہن کا حق نہ دے کر جو اپنا تھا اس کو بھی برباد کرنے کا دروازہ کھول لیا کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے، اپنی عورتوں کا، بیویوں کا حق مارا ہے مال میں، کبھی ان کے مال نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہو سکتا ہے وقتی طور سے نظر آئے، ہو سکتا ہے وقتی طور سے نظر آ جائے کہ جی اس نے حق نہیں دیا تو اس کو یہ فائدہ ہو گیا، اس نے یوں کاروبار کر لیا تو کر لیا، لیکن جیسے سود کے بارے میں کہا گیا یمحق اللہ الربا، کہ اللہ سود کو مٹا کر رکھ دیں گے، اسی طرح حق والے کے حق کو مار کر اگر ہم نے اس مال کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنایا ہے تو یہ مارا ہوا پیسہ تمہاری اصل کو بھی لے کر ڈوب کر رہے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اس لیے اپنے مال کو بچانے کی اور اپنے مال کو بنانے کی کہ ہمارا مال محفوظ رہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ حق والوں کا حق ادا کیا جائے، حق والوں کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سرپرست بنایا ہے، وہ بھائی کی شکل میں ہو یا باپ کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں ہو اللہ نے، یا شوہر کی شکل میں ہو، مرد کو عورت کا سرپرست بنایا ہے۔ اور خاص طور سے اگر ماں باپ چلے جائیں تو پھر بہنوں کا سرپرست بھائی ہے، چاہے وہ بہن بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اس کا سرپرست بھائی ہے۔ اب بھائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر ایک روٹی کھا رہا ہے، حالات ایسے ہیں کہ ایک روٹی ہی کھا سکتا ہے، تو آدھی روٹی خود کھائے، آدھی روٹی بہن کو کھلائے، یہ حکم ہے۔ اگر بہن گھر پر ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، میں ہی اس کا بھائی ہوں، تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی اسے کھلاؤں۔ ہوتا کیا ہے، میرے پاس ہی کچھ نہیں ہے، میں اسے کہاں سے کھلاؤں؟ ارے تو اپنا پیٹ بھرے گا نہیں بھرے گا؟ کیسے بھرے گا؟ اس اپنے پیٹ کو آدھا کر لے، آدھا کھا لے اور آدھی روٹی بہن کو کھلا دے۔ اور اگر ایسا نہ کیا، اپنا پیٹ بھر لیا اور بہن کی فکر نہ کی، کل قیامت کے میدان میں یہ مجرم بن کر کھڑا ہوگا۔ اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے سماج میں۔ میراث تقسیم ہوتی ہے، سب سے پہلی بات کہ بہن کی تو ابا نے شادی کر دی تھی، اور بہن کو تو ابا نے جہیز دے دیا تھا، اب کائے کا حصہ۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے، دو بھائی تھے، 4 بہنیں تھیں، جائیداد کی تقسیم ہوئی، دونوں بھائیوں نے آپس میں نا اتفاقی ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھئی جائیداد تقسیم کر لو۔ بہنوں میں سے 3 بہنیں ایک بھائی کے ساتھ ہو گئیں، ایک بہن ایک بھائی کے ساتھ ہو گئی، تو اب جس کے ساتھ 3 بہنیں تھیں اس نے یہ کہا کہ ایسا ہے، شریعت کے مطابق فیصلہ کرا لو۔
اور ان تینوں بہنوں نے یہ کہا کہ تم شریعت کے مطابق کرا لو، ہم اپنا سب تمہیں دے دیں گے، ہم اپنا سب تمہیں دے دیں گے۔ یہ ابھی میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا اس لیے بتا رہا ہوں آپ۔ 4 بہنیں 2 بھائی، اور چاروں بہنیں ایک بھائی کے ساتھ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا جی وہ صاحب سے پوچھو شریعت کے اعتبار سے کیسے تقسیم ہوگی۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا ماشاءاللہ، گھر کے اندر ایسا ماحول کہ سارے بہن بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے مطابق کیسے تقسیم ہوگی بتا دو۔ میں نے بتا دیا، میں نے کہا بھائی ایسے ایسے تقسیم ہوگی۔ تو میں نے جن صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، میں نے کہا بھائی اتنا دینی ذہن رکھنے والا گھرانہ کون سا ہے، میں ملنا چاہتا ہوں ہمارے شہر میں۔ تب وہ پتہ چلا کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2 بھائیوں میں آپس میں ہو گئی ہے۔ 4 بہنیں ایک بھائی کے ساتھ ہو گئی ہیں اور ایک بھائی الگ ہو گیا ہے۔ تو اب وہ جو 4 بہنیں اور بھائی ہیں تو وہ یہ سب کہہ رہے ہیں شریعت کے مطابق فیصلہ کرا لو کہ چاروں بہنوں کا حصہ اور بھائی کا حصہ سب ایک ہو جائے گا یا اکیلا رہ جائے گا، اس کو تھوڑا سا ملے گا۔ ہم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن نیتوں کا فساد اللہ جانتے ہیں۔ نیتوں کا فساد اور نیتوں کا بگاڑ اسے اللہ جانتا ہے۔ قرآن میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کل قیامت کے میدان میں جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا تھا نا، میں اسے بھی نکال کے رکھ دوں گا کہ تمہاری زبان پہ کیا تھا اور دل میں کیا تھا۔ زبان پہ تم نعرے لگا رہے تھے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کر دو، اندر سے چاہت یہ تھی کہ یہ ایسا ہو جائے گا تو یوں ہمیں زیادہ حصہ مل جائے گا۔ تو تمہاری نیتوں کے فساد کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ تو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو عام طور پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جی ابا نے بہن کی تو شادی کر دی تھی، جہیز دے دیا تھا۔ باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں جس کو جو چاہے دے دے، اس کو اختیار ہے، جو اس کی ملکیت ہو۔ لیکن جب میراث تقسیم ہوگی تو میراث میں جیسے مرد کا حصہ ہے ویسے عورت کا حصہ ہے۔ ہاں، قرآن نے ترتیب بتا دی کہ عورت کو جتنا ملے گا اس کا دگنا مرد کو ملے گا، عورت کو جتنا ملے گا اس کا دگنا مرد کو ملے گا۔ اہل باطل نے اس پر بھی اعتراض کیا، رہے صاحب بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی اسلام میں انصاف ہے، اسلام میں انصاف ہے اور لڑکا اور لڑکی سب برابر ہیں، دیکھو تمہاری میراث میں لڑکی کو آدھا ملتا ہے اور لڑکے کو دگنا ملتا ہے، کہاں ہوا انصاف؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، انصاف ہے۔ نمبر 1، مرد کو میراث صرف باپ سے ملتی ہے، مرد کو میراث صرف باپ سے ملتی ہے، باقی کوئی راستہ نہیں۔ اور عورت کو میراث 3 جگہ سے ملتی ہے، باپ سے، شوہر سے، اولاد سے۔ باپ سے، شوہر سے اور اولاد سے، تینوں سے عورت کو میراث ملتی ہے۔ تو اب بتاؤ، پھر شریعت نے عورت کے کی میراث آدھی کر کے اور مرد کی دگنی کر کے ایک نظام قائم کیا کہ مرد کاروبار کرے گا، عورت گھر چلائے گی۔ کاروبار کے لیے اس کو مال کی ضرورت ہے، اس کی ضرورتیں اپنے شوق کی ہیں، باقی ساری ضرورتوں کا ذمہ دار اس کے شوہر کو بنایا ہے، اور شوہر نہیں ہے تو باپ کو بنایا، اور باپ بھی نہیں ہے تو بھائی کو بنایا، اور بھائی بھی نہیں ہے تو اولاد کو بنایا۔ عورت کے ذمہ نہیں ہے، اس کی ساری ضروریات کا انتظام ان 4 کے ذمہ کیا گیا کہ شادی ہو گئی ہے، شوہر ذمہ دار ہے۔ مہر کیوں دیا جاتا ہے؟ مہر اسی لیے دیا جاتا ہے کہ ہم نے آج تک اس عورت کی ساری ضروریات کا ذمہ دار باپ تھا، آج اس سے میں بنا ہوں، اب میں اس کی ضروریات کو پورا کروں گا، فوری طور پر یہ اپنی ضرورت کے لیے محتاج نہ رہے، اس لیے یہ میں مہر کی رقم دے رہا ہوں۔ مہر اس لیے ہے کہ اب آج سے میں ذمہ دار ہو گیا ہوں، میں اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اب شوہر نہیں رہا، فرمایا کہ باپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بیوہ ہو گئی اور لوٹ کر اپنے باپ کے پاس آ گئی اور باپ نے اس کی اسی طرح دیکھ بھال کی جیسے شادی سے پہلے کر رہا تھا،
کل قیامت کے میدان میں اللہ اس باپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، بغیر حساب کتاب۔ اور یہ بات صرف باپ کے لیے نہیں ہے، فرمایا باپ کا بھی انتقال ہو گیا، اب بھائی بچے، اور بہن بیوہ ہو کر یا طلاق کے بعد گھر آ گئی، اب بھائی نے اس کی کفالت اپنے ذمے میں لی اور اس کی ضروریات کو اپنی ضروریات کی طرح پورا کیا، فرمایا کل قیامت کے میدان میں اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں سے داخل کرے۔ ہاں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ 4 بہنیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے لیے بلایا، حضرت جابر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ابا کا انتقال ہو گیا، 40,000 درہم کا قرضہ چھوڑ کر مرے ہیں، اور 4 بہنیں ہیں کنواری، میں اکیلا بھائی ہوں، مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے 4 یا 7 بہنیں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ جاؤ اب تم اپنی بہنوں کو دیکھو، گھر دیکھو، ان کا جابر چلو، ساتھ لے گئے، اور جب وہ معرکہ ختم ہو گیا اور لوٹ کر آئے، فرمایا ہاں بھائی جابر اب بتاؤ، اب بتاؤ، کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا قرضہ اور 7 بہنوں کی کفالت۔ فرمایا اچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک باغ ہے، اس میں تھوڑی سی کھجوریں نکلیں گی، شاید ہمارا 4-6 مہینے کا گزر اوقات ہو جائے۔ فرمایا جابر کل وہ ساری کھجوریں توڑ کر جمع کر لینا اور جتنے تمہارے قرض دار ہیں سب کو بلا لینا، میں آؤں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بس میں سمجھ گیا کہ اب تو کام بن گیا، اور اپنی کھجوریں توڑ کر جمع کر لی اور قرض داروں کو بلا لیا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، ہاں بھائی جابر بلاؤ ایک ایک کو۔ اب وہ ایک ایک آتا گیا کہ جو تمہارا قرضہ کتنا، کہ جی اتنا، لے کھجور، اور اس کے بدلے میں کھجور دینا شروع کر دی۔ جب وہ مطمئن ہو گیا کہ ہاں جی میرا قرضہ پورا ہو گیا، چلو جی دوسرا، تیسرا، چوتھا، سب کی کھجوروں سے قرضہ ادا کر دیا، اور سب کا قرضہ ادا ہو گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے کھجور کے ڈھیر میں سے ایک کھجور کم نہ ہوئی، ایک کھجور کم نہ ہوئی۔ پھر فرمایا کہ جابر اب اپنی بہنوں کی پرورش کے لیے تم نکاح کرو۔ نہیں، ہمارے تمہارے سماج میں جہاں یہ پتہ چل جائے کہ جی ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی بچا، تو بھائی کی کمر پکڑ لیتے، تو شادی کیسے کر لے گا؟ ابھی تو تیری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، جب تک بہنوں کی شادی نہیں ہو جائے تو کر ہی نہیں سکتا، وہ بڈھا کیوں نہ ہو جائے، وہ بہنوں کی شادی کرتے کرتے خود بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جابر تم شادی کرو ان بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کر لیا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی۔ تو آپ نے پوچھا کہ کسی بیوہ سے، مطلقہ سے کی یا کنواری سے کی؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک بیوہ عورت سے کی۔ تو آپ نے فرمایا کنواری سے کیوں نہیں کی؟ فرمایا یا رسول اللہ میری بہنیں ہیں، ان کی تربیت کے لیے کسی سمجھدار عورت کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے یہ کی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جابر اپنی بہنوں کی اچھی پرورش کرنا اور ان کو اچھی طرح رخصت کر کے ان کے گھروں کو بھیجنا، اللہ بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ذمہ داری ہے، بھائی کی بھی ذمہ داری ہے، بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے، شوہر کی بھی ذمہ داری۔ تو عورت کے ذمہ نہیں ہے اپنے اخراجات۔ عورت کو جو میراث ملتی ہے نا، وہ صرف اس کی اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے ملتی ہے۔ ہاں جی دل چاہ رہا ہے چاٹ کھانے کا تو وہ اپنے پیسے سے کھا لے گی، دل چاہ رہا ہے اچھا سا جوڑا لینے کا، وہ اپنے پیسے سے لے لے گی۔ ضروریات کا پورا کرنا شوہر کے ذمے، بھائی کے ذمے، باپ کے ذمے، بیٹے کے ذمے، عورت کے ذمے نہیں۔ اس لیے مرد کو میراث دوگنی دی گئی۔ اور دوسری وجہ یہ کہ چونکہ عورت کو میراث شوہر سے بھی ملے گی، عورت کو میراث باپ سے بھی ملے گی، اور عورت کو میراث بیٹے سے بھی ملے گی۔ تو حق والے کو کہ حق کو نہ دینا یہ تباہی کا سبب ہے۔ میراث میں اس کے حق کے 10 روپے بھی بنتے ہوں تو اس کو دیے جائیں۔ اچھا عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم میراث اگر بانٹتے ہیں تو کاغذ پر بانٹتے ہیں،
اور اس کے بعد بہن سے بتاتے ہیں، بہن سسرال میں بہن سے بتاتے ہیں، بہن وہ اس میں جائیداد میں مکان میں تمہارا اتنا حصہ بنا ہے اور تمہیں چاہیے کیا؟ تمہیں چاہیے کیا؟ ارے نہیں بھائی اب تم رہ رہے ہو، تم ہی رہنے دو۔ حکم یہ ہے کہ جو اس کا حصہ بنا اس کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ لو تمہارا حصہ، اب اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ دینا چاہے تمہیں دے دے، نہ دینا چاہے نہ دے، وہ اس کو اختیار ہے۔ اللہ یہ کہ تقسیم سے پہلے ہی کوئی بہن یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی آپ مجھے مت دینا، میرا حصہ آپ لے لینا، وہ اس کو اختیار ہے۔ اگر اس نے پہلے سے آپ سے کوئی اس کا تذکرہ نہیں کیا اور آپ میراث کے بٹنے کے بعد، کاغذی تقسیم کے بعد آپ اس کو یہ اطلاع کریں کہ جی آپ میراث ہم نے تقسیم کروائی تھی، مفتی صاحب نے تمہارا اتنا حصہ بنایا ہے، اتنے پیسے بنتے ہیں، کیا تمہیں چاہیے؟ یہ سوال غلط ہے۔ ظاہر بات ہے وہ تو بہن ہے، بھائی کی محبت میں وہ خود ہی کہہ دے گی ارے بھائی کیا کرو گے تم ہی رکھ لو۔ عام تباہی کے اسباب یہ ہیں، حق والوں کے حق کو نہ دینا، شوہر کا بیوی کے حقوق کو ادا نہ کرنا، بیوی کا شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اولاد کا ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کرنا۔ اولاد ماں باپ کو ستا رہی ہے، ماں باپ کو تکلیف دے رہی ہے اپنے اعمال سے، تو جو اولاد اپنے ماں باپ کو ستا کر اور دل دکھا کر یہ چاہتی ہے کہ ہم ترقی کر جائیں، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کے تباہی کے دروازے خود اپنے لیے کھول لیے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر کے۔ نمازوں کی سستی تباہی کے دروازے کو کھولے گی، نیچے جائے کہ نمازیں ضائع کر دی جائیں، چھوڑ دی جائیں، تو اب بتاؤ کتنی تباہی آئے گی۔ تو ان اسباب، ان دروازوں کو بند کرنا جہاں سے تباہی آ رہی۔ اچھا جی سب کچھ ٹھیک ہے، سارے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، سچ بولتے ہیں، نمازوں کے بھی پابند ہیں، امانت داری سے تجارت کر رہے ہیں، سب کچھ بالکل جیسا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، اپنے تئیں پوری کوشش کر کے اس پر اپنی زندگی گزارے، پھر حالات آ گئے، تو آدمی کو شیطان پھر ورغلاتا ہے کہ بتاؤ میرے پڑھنے لکھنے سے فائدہ کیا ہے، میری دعاؤں کے پڑھنے سے، تسبیح کے پڑھنے سے، نمازوں کے پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہے کہ سب کے باوجود بھی میرے اوپر اتنے حالات ہیں، وہ دیکھو کچھ نہیں کرتا اور اس کے مزے آ رہے ہیں، وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ تو اس کا جواب شروع میں ہی میں نے عرض کیا کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد بھی حال ہے تو یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ یہاں کبھی خوشی کبھی غم، کبھی دکھ کبھی راحت، یہ تو یہاں کا نظام ہی ہے، ایسا ہی چلنا ہے۔ اور سب کچھ ٹھیک تھا، اس سب کے بعد بھی کھڑکھڑایا گیا، اس سب کے بعد بھی حال آیا، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ میں ویسی نہیں کر رہا ہوں، دلیل ہے اس کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد بلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ سختی اور سب سے زیادہ پریشانی اور سب سے زیادہ حالات نبیوں پر آئے۔ اب بتاؤ نبیوں سے زیادہ نیک ہم ہو سکتے ہیں؟ نبیوں سے زیادہ اچھے ہم ہو سکتے ہیں؟ ہماری نماز، ہمارا ذکر، ہماری دعا، ہماری مناجات، ہمارا اللہ سے تعلق کیا نبیوں سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ نبیوں کے تو پاؤں کے دھول کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ارے نبی تو بہت بڑی بات ہے، جن ہستیوں نے نبی کا دیدار کر لیا، ہم ان کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ حالات کن پر لا رہا ہے؟ نبیوں پر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد وخفت فی اللہ ما لم یخف احد
جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اب یہ حالات کیوں لائے گئے؟ معلوم یہ ہوا کہ حالات کا آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہیں، حالات کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہیں۔ نبیوں پر حالات لا کر، صحابہ پر حالات لا کر نبیوں اور صحابہ کو اللہ اپنے اور قریب لے جاتا تھا۔ اور دوسری بات، رات کے 2 بجے میں اکیلا کسی شہر میں رہتا ہوں، وہاں میرے پیٹ میں درد شروع ہوا اور بہت تیز درد ہوا، اتنا درد ہوا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت تھی، تو فون میں کس سے ملاؤں گا؟ کیا بھائی، کس کو فون ملاؤں گا؟ جس سے دوستی ہوگی، جس سے تعلق ہوگا، اور جتنا زیادہ تعلق ہوگا اسی کو تو فون ملاؤں گا رات کے 2 بجے، کہ سوتے میں سے اس سے کہوں گا کہ جلدی آ جا گھر پہ۔ اچھا، جس کو فون ملایا وہ ناراض ہوگا، غصہ کرے گا کہ میری نیند خراب کر دی تم نے، مجھے پریشان کر دیا؟ وہ یہ کہے گا یار پہلے سے کیوں نہیں کیا، اور پہلے کرنا چاہیے تھا، اور یار میں تیرے کام نہیں آیا ہوں تو کون کام آئے گا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل اسی طرح جن بندوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جب دنیا کے انسان نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے حکم توڑتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اچھا، غصہ آتا ہے تو غصے کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ سزا ملنی چاہیے۔ غصے کے نتیجے میں سزا ملنی چاہیے۔ ابا کو غصہ آئے گا تو تھپڑ ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ تو اللہ کو غصہ آتا ہے، نتیجے میں تھپڑ پڑنا چاہیے، لیکن چونکہ بندوں سے محبت ہے تو ان پر تھپڑ مارنے کے بجائے اپنوں کو جگاتے ہیں، جن سے محبت ہوتی ہے ان کو رلاتے ہیں، ان پر حالات لا کر، ان پر پریشانی لا کر ان کو رلاتے ہیں کہ یہ رو لے تو ان کی برکت سے ان کے عذاب کو روک دوں، ان کے رونے کی برکت سے ان کے عذاب کو روک دوں، اس لیے ان کو رلاتے ہیں۔ اور یہ جانتے ہیں کہ یہ میرے ہیں، ان پر اگر سوتے میں جگہ دیا جائے گا تو یہ ناراض نہیں ہوں گے، یہ غصہ نہیں ہوں گے، یہ تو خوش ہوں گے کہ اللہ مجھے اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے نیک بندوں پر حالات کس لیے لائے جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کسی ایمان والے پر کوئی حال آئے، وہ حال اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، یہ توبہ میں لگ جائے یا اللہ سے دعا مانگنے میں لگ جائے یا اپنے گناہوں کو سوچنے لگے، اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کر معافی مانگنے لگے، یہ ادھر لگ جائے، فرمایا کہ یہ حال اس کی ترقی کے لیے ہے، یہ حال اس کی ترقی کے لیے ہے، اس کا امتحان ہے، اس کو اور بلند درجے تک پہنچانا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اعمال کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اعتبار سے، ہم وہ نہیں کر پا رہے کہ ہمارا اسٹیٹس صلحاء کے اسٹیٹس کے برابر ہو سکے، ہم وہ نہیں کر پا رہے۔ جب وہ نہیں کر پا رہے تو اللہ پھر حال لاتے ہیں، حال لا کر اس کو پنچ لگاتے ہیں کہ یہ اچھل کر کے صلحاء کے درجے تک پہنچ جائے، اس لیے حال لایا جاتا ہے کہ یہ اس درجے پر آ جائے، اس اسٹیٹس پر پہنچ جائے۔ فرمایا کہ اور اگر حال آیا، پریشانی آئی، تکلیف آئی، تو یہ اللہ سے دور ہو گیا، یہ اپنے اٹھے پنجے لگانے لگا، ارے یار یہ اس وجہ سے ہو گیا، 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 ایسا کر لوں تو ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کر لوں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ان اٹھوں پنجوں میں لگ کر کے جو کر رہا تھا اسے بھی چھوڑ دیا، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا اللہ نے اسے توفیق دے رکھی تھی یہ اس کو بھی چھوڑ بیٹھا۔ فرمایا کہ اب یہ جو اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اور یہ جو حال آیا ہے یہ اس کی ترقی کے لیے نہیں ہے، یہ اس پر عذاب ہے، اس کی پکڑ کے لیے۔ اس لیے جب کوئی بھی حال آئے فوراً یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اس حال میں میرا رخ اللہ کی طرف مڑا یا میرا رخ اسباب کی طرف مڑا۔ اگر رخ اللہ کی طرف مڑ گیا ہے تو مطمئن ہو جائے کہ جی انشاءاللہ یہ ترقی کا سبب ہے، اور اگر رخ اسباب کی طرف مڑ گیا تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، فوراً توبہ اور استغفار میں لگیں۔
فوراً توبہ و استغفار میں لگے. اس لیے حال سے مانگنا تو نہیں ہے, اللہ سے حال کو مانگنا تو نہیں ہے, مانگنا تو عافیت ہے. ہم بہت کمزور ہیں, ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں, ہم بہت کمزور ہیں, اس لیے ہمیں مانگنا تو عافیت ہے. لیکن اگر حال آ جائے تو اس حال پر کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن پر یہ حالات آئے ہیں, خوف کے, بھوک کے, مال کی کمی کے, جانوں کی کمی کے, پیداوار کی کمی کے, یہ جو حالات آئے ہیں جن لوگوں کے اوپر, ان سب سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے لیے صبر کرو, اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. یہ جو جم جائے گا, حال کو برداشت کرے گا, اللہ کے سامنے متوجہ ہو جائے گا, روئے گا دھوئے گا, اللہ سے تعلق بڑھائے گا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بشارت دے دی. اور ان کی شرط یہ ہے کہ یہ اپنے ایمان کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا حال آ جائے, بے بھڑک ان کی زبان سے نکلتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو کچھ آیا میرے اللہ کی طرف سے ہے, اور ہم کو سب کو اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے. اور جہاں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ایسے لوگ, یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں برس, اور یہی لوگ ہیں جو اس دھرتی پر ہدایت یافتہ ہیں. تو ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں دنیا کو دنیا سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے. دنیا کو جنت نہیں سمجھنا چاہیے, دنیا کو جنت نہیں سمجھنا چاہیے, دنیا کو دنیا سمجھنا چاہیے. عام طور پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ارے صاحب وہ تو اتنے نیک آدمی تھے پھر بھی ان کے ساتھ یہ حال, ارے صاحب وہ تو اتنے بزرگ تھے پھر بھی ان کے ساتھ اتنی بیماریاں, پھر بھی ان کے ساتھ اتنی تکلیفیں. یہ عام سوال ہے جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. اس سے تو ہم گناہگار ہی صحیح ہے, حالانکہ یہ شرک کا جملہ ہے. جو آدمی کسی نیک آدمی کے آنے والے حالات کو دیکھ کر یوں کہے کہ جی وہ ایسے تھے اور اس کے باوجود ان کے ساتھ ایسے حالات, اور اس سے اچھے تو پھر ہم ہیں, تو یہ شرک کر رہا ہے. حالات تو انہیں پر آئیں گے جو اللہ کے قریبی ہوں گے. نبیوں پر آئے حالات, ہاں حالات ہم بندوں میں, ایسے بندوں پر حالات کس لیے لائے جاتے ہیں کہ یہ اس درجے تک پہنچ جائیں جہاں اللہ ان کو پہنچانا چاہتا ہے. نہیں کر پائے اتنی محنت, نہیں کر پائے دے پائے اتنی قربانی, نہیں وہ اب اللہ سے تعلق اس سطح کا بنا پائے کہ اللہ ان کو وہ مقامات دے دیتا, تو اللہ ان کو ویسے نہیں چھوڑ دیتا, ان کی محنتوں کو رائگاں نہیں کرتا, ان کے اس تھوڑے تھوڑے کو اور قیمتی بنانے کے لیے حال لے آتا ہے. بیماری کا حال لے آئے گا, پریشانی کا حال لے آئے گا, تکلیف کا حال لے آئے گا, غم کا حال لے آئے گا, اور یہ حال جو ہے اس کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. جوان بیٹا چلا گیا, جھنجھوڑ کر رکھ دیا اس بیٹے کے جانے نہیں, دل توڑ کر کے رکھ دیا ماں باپ کا, لیکن اس غم کے آنے پر انہوں نے اللہ کے لیے صبر کر لیا, اور اس پر وہ استقامت سے جم گئے. اللہ ان کو اپنے یہاں بڑے اعلیٰ مقامات تک پہنچا دے. تو یہ جو حالات آتے ہیں یہ ہماری ترقی کے لیے, اور دنیا کو دنیا سمجھ کر کے زندگی گزارنا ہے کہ دنیا دنیا ہے, دنیا جنت نہیں ہے, اور دنیا میں اوپر نیچے یہ قیامت تک چلے گا, اچھا برا, سکھ دکھ, خوشی غم, یہ قیامت تک چلے گا. اور آخری بات یہ کہ ٹرین پٹری پر چلتی ہے, کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ٹرین جائے گی, پٹری پر ہی چلے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پٹری سے اتر کر کے دریا میں چلنے لگے, پٹری سے اتر کر کے پہاڑوں پہ چلنے لگے. چلے گی پٹری پر. اچھا, جس پٹری پر چلے گی اس پٹری پر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جتنے اسٹیشن ہیں, چھوٹے یا بڑے, سب آئیں گے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی ٹرین اسٹیشن چھوڑ کے اوپر سے نکل جائے. ہر اسٹیشن آئے گا,
خوبصورت اسٹیشن بھی آئیں گے اور جنگل بیابان کے بھی اسٹیشن آئیں گے، اسٹیشن سب آئیں گے، اور ہر اسٹیشن پر گاڑی رکے گی، لیکن بیٹھنے والا یہ جانتا ہے رکی ضرور ہے، چلے یہاں سے نکل جائے گی، رکی ضرور ہے یہاں سے نکل جائے گی، اس اسٹیشن پر یہ ٹرین کھڑی نہیں رہے، اس کی منزل کنیا کماری ہے، کھڑی وہاں جا کر ہوگی۔ تو میری تمہاری زندگی کی ایک ٹرین ہے جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوئی ہے اور قبر کے پیٹ تک جائے گی۔ اب اس ٹرین کی پٹری پر اسٹیشن بنے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت اسٹیشن، بہت خوشیوں کے اسٹیشن، بہت آباد اسٹیشن اور بہت ویران اسٹیشن، بہت خالی اسٹیشن، بہت ڈراؤنے اسٹیشن، بہت تکلیف والے اسٹیشن، سب بنے ہیں، سب آئیں گے۔ کسی اسٹیشن کو یہ مت سمجھو کہ یہ اسٹیشن نہیں جائے گا، ٹرین رک ضرور گئی ہے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اس کو آگے جانا ہے، منزل پر اس ٹرین کو پہنچنا ہے۔ میری تمہاری زندگی کی یہ ٹرین اگر حال آیا ہے 2 دن کا، 4 دن کا، مہینے کا، 2 مہینے کا، سال کا، لیکن ایک دن اس ٹرین کو یہاں سے آگے بڑھنا ہے، اگلا اسٹیشن آئے گا، حال بدلے گا۔ عسى أن تحبوا شيئا وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بہت سے حالات ایسے آتے ہیں جو تم کو دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اللہ کے علم میں وہ تمہارے لیے بہت برے ہوتے ہیں، اور بہت سے حالات تم کو دیکھنے میں بہت برے لگتے ہیں لیکن اللہ کے علم میں وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے اللہ خوب جانتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے، حساب فوراً برابر کرتا ہے، ہاں حساب فوراً برابر کرتا ہے، نقصان کوئی کدھر کرتا ہے اللہ کہیں دوسری طرف نقصان نپٹا دیتا ہے، ہاں یہ اللہ کا دستور ہے۔ اس لیے کبھی حالات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط بنانا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔